بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ الغوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الابتهي التهامي معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعلومهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات محمد وآله حضرات، اس اشرے مجالس کی آج 5ویں مجلس ہے اور مسلسل یہ مجلس بہت ہی مشہور و معروف حدیث رسول کے ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ اس حدیث مبارک کے ذیل میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل ہو، اطلاعاً آپ تمام حضرات تک اور آپ حضرات دوسرے حضرات تک یہ اطلاع پہنچا دیں، اطلاع دی جاتی ہے، اطلاعاً عرض ہے کہ مریم اسپیس 786 چینل پہ یہ مجلسیں روز یوٹیوب کے اوپر دکھائی جاتی ہیں، مریم اسپیس 786، اور یہ رضوان ویڈیو کی جانب ہمیں وہ بھی رضوان نام ہے، ہمارے برادر محترم رضوان صاحب کی طرف سے بھی رضوان ویڈیو کے نام سے ہے، اس پر بھی یہ مجلسیں لائیو ان کا ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال حضرات، وہ حضرات کے جو یہاں نہیں آ سکتے یا کوئی مجبوری ہے، ان تک یہ خبر پہنچا دیں کہ وہ گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں جس حدیث رسول اکرم کو پیش کیا اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسین، لفظ انا جو ہے یہ لفظ حصر کہلاتا ہے، حالانکہ یہ جو ضمیریں آتی ہیں اس کو حرف بولتے ہیں، انا حرف ہے۔ بعض لفظ ہوتے ہیں حرف ندا، جیسے یا، کسی کو ملانا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے تو یا علی کہتے ہیں، یہ حرف ندا کہلائے گا۔ اور لفظ انا جو ہے یہ کچھ لوگوں کو مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو رسول نے بھی ایک عظیم شخصیت کو مخصوص کر کے پیش کیا اس حدیث میں، اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ان الحسین، اس کا ترجمہ یوں ہوگا یقیناً حسین، انا یہاں پہ بمانے یقیناً ہو رہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جیسے لارائب کہتے ہیں
کتاب اللہ کے لیے لفظ لا رہے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، اور اہل بیت کے لیے بھی انا آیا ہے آیہ تطہیر میں، انما یرید اللہ۔ ایسے ہی رسول نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ۔ تو اس ذیل میں ہم ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتے چلے آ رہے ہیں کہ حسین کی عظمت کو سمجھا جائے، کیونکہ اگر جس کی بھی سمجھ میں حسین کی عظمت آ گئی تو پھر وہ دنیا میں اور آخرت میں سرخرو جائے گا، اور جس کو معرفت حسین نہیں تو اس کو مطلب ہے کہ اس کو معرفت اسلام نہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک عظیم شخصیت نے کہ جن کا مزار اجمیر میں، فارسی میں ایسے اشعار کہہ دیے اور 4 مصرے بالخصوص کہ جو فارسی میں ہیں لیکن اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ وہ بچے کو یاد ہیں اور معنی بھی سب جانتے ہیں اس کا، یعنی یہ ایسے واحد 4 مصرے ہیں کہ جن کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے معرفت حسین کیسے ہوتی ہے، جب تک انسان کے پاس تقویٰ نہیں ہوگا معرفت حسین حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے دیکھا جس کا جتنا تقویٰ معیاری تھا اتنی ہی اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو صاحب تقویٰ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو تقویٰ بھی پسند، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو تقویٰ ہی پسند ہے اللہ کو، کسی کے معیار کو اپنے سے بلند کرنے کے لیے اور اپنے سے نزدیک کرنے کے لیے اللہ سب سے پہلے تقویٰ دیکھتا ہے کہ کس کا کتنا تقویٰ ہے۔ جس کا جس معیار کا تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو ہم لوگ امام المتقین کہلاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، احادیث میں کیا آیا، قرآن میں کیا آیا، آپ کو سب معلوم ہے۔ تقویٰ کے بارے میں جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی قرب الہی اس کو حاصل ہوگا، اور جس کو قرب الہی حاصل ہو گیا تو قرب انبیاء اور قرب ائمہ تو اپنے آپ ہی اس میں آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ نے کیا تقوی کے بارے میں معیار رکھا، تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک ترین شخص وہ ہے کہ جو تقوی میں اعلیٰ درجے کا ہو۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہے اللہ کے نزدیک کہ جو تقوی کی منزل پہ فائز ہو۔ تو جو تقوی کی منزل پہ فائز ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ اب اس کے معیار کا کیا کہنا۔ تو جب یہ ایک عام انسان اگر منصب تقوی پر فائز ہو جائے تو اس کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ سارے حجابات ہٹتے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان کا یہ ہے تو امام المتقین کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ تو اجمیر سے آواز دی معرفت حسین کے سلسلے میں، کیونکہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا معیار۔ اور اس میں جو خاص کر کے دوسرا مصرع، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں تو پورا فلسفہ اسلام پیش کر دیا ہے۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا، دین است حسین۔ اللہ اکبر، آدمی یہیں پر رک جائے، صرف اسی پر غور کرتا رہے، دین است حسین۔ اگر حسین اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو دین کہاں ہوتا۔ اتنی بڑی قربانی ذبح عظیم کو پیش کیا
تو انہوں نے کیا فرمایا کہ دین از حسین، یہ ہوتی ہے معرفت کی منزل، تاکہ حسین دین ہیں، حسین دین ہیں۔ اگر یہ شہادت پیش نہ کرتے تو دین اسلام آج نہ ہوتا، اور پھر ہم لوگ کہاں ہوتے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ، جب اسلامی نہ ہوتا تو بھی کسی بھی مذہب کو اختیار کیے ہوتے، ہو سکتا ہے عیسائی ہوتے، لیکن یہ سب حسین کا صدقہ ہے۔ اب لوگ اس کو دین میں ٹکراؤ لا کر آتے ہیں۔ مجلس ہو رہی ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی، ابھی اذان ہو رہی، اذان شروع ہوئی ابھی، اب لوگ کچھ لوگوں کو بے چینی ہونے لگتی ہے، لیکن دین میں ٹکراؤ نہیں، بے چینی ہونے لگتی ہے، کہہ رہے بھائی نماز کا وقت آ گیا، اول وقت نماز پڑھ لوں۔ آج چلی اسی موضوع بولتا ہوں، اول وقت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کون نہیں جانتا فضیلت ہے، ہمیں علماء نے بتایا، ہم لوگوں کے استاد نے بتایا، بڑے بڑے مراجع کرام نے اپنے فقہ کی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ ظہر کی فضیلت کا کیا وقت ہے، عصر کی فضیلت کا کیا وقت ہے، مغرب کی فضیلت کا وقت کیا ہے، کہ اگر ذرا سی بھی دیر کر دی تو فضیلت کا وقت چلا جاتا ہے۔ عشاء کی فضیلت کا وقت کیا ہے، مغرب و عشاء کے درمیان کتنا، بس خالی وہ 3 رکعت کا ہے، 3 رکعت آپ نے پڑھی، تسبیح پڑھی، فضیلت عشاء کا وقت آ گیا۔ اور نماز صبح کی فضیلت کا وقت کیا، یہ ساری فضیلت کے وقت بڑے مفصل طریقے سے توضیح المسائل میں مختصر اور دوسری فقہ کی کتابوں میں تفصیلی طور پر پیش کیے جا چکے ہیں، جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جو لوگ مقلدین ہیں ان پر واجب ہے کہ اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ ٹکرانے کی صورت کون سی آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ اچھا چلیے، وہ لوگ تو کوئی ایران میں ہے مراجع کرام میں سے، کوئی عراق میں، پہلے آپ کے الحمدللہ اسی لکھنؤ میں آیات نظام گزرے ہیں، خانوادے ان کے موجود ہیں ابھی، لیکن منصب فقاہت پر یہ جو فقی تھے وہ پہلے یہاں کئی خاندان تھے، سب کے نام گنوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ حضرات سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون فقی کہاں رہتا تھا، کہ اس کے خاندان میں کتنے فقی گزرے ہیں، لیکن اس وقت یہاں کوئی ویسا آیت اللہ اس معیار کا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میں آغر صاحب کی تقلید میں ہوں، تو آغر صاحب تو خود جا کے پہلے پوچھو کیا میں آپ کی تقلید کر سکتا ہوں، اگر وہ کہیں تو کرو۔ یہاں ہندوستان میں کوئی فقی اعظم نہیں ہے اس وقت دور میں جس کی تقلید کی جا سکے، کیونکہ یہیں کے علماء نے یہ بتایا کہ اب فقاہت کے لیے ایران اور عراق کی طرف رجوع کرو، اور ایران اور عراق میں جو مراجع کرام ہیں آپ کو معلوم ہے، پہلے آیت اللہ علیہ السلام خوئی صاحب تھے، ان سے پہلے محسن الحکیم صاحب، پورا سلسلہ ہے، ان کے بعد ابھی آیت اللہ علیہ السلام سستانی صاحب، جن کی پوری دنیا میں 80% تقلید ہو رہی ہے، اور جو 100% تقلید کا واحد مرحلہ اور وہ عصر تھا، وہ آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم صاحب کا تھا، محسن الحکیم بہت پہلے جو گزرے، جن کے بیٹے باقر الحکیم صاحب نجف میں نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے، اور 250 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے خاندان کے 72 عالم دین ایران عراق جنگ میں مختلف، یعنی صدام ان کا سب کا قاتل تھا، 72 قربانیاں دی ہیں اس خانوادے نے، اکیلے ایک خاندان۔ آپ مراجعوں کی تاریخ تو دیکھیے۔ اب ہم آگے بڑھیں، آج کے دور میں ایران میں کون ہے، تو وہاں سے 7 فقہا کا اعلان کیا گیا، جس میں 2-3 کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ اعلان ہوا تھا اس وقت کہ جب آیت اللہ العظمیٰ خوئی صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ آپ مراجع کرام کو دیکھیے کہ وہ کیسے عزاداری حسین مناتے تھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اماموں کی روش کیا ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ 2 چیزوں کو ٹکرانا نہیں چاہیے۔ اب اول وقت ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں کہ نماز کا اول وقت سب کو معلوم ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو جو بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سکھا دیتے ہیں، اور جب سے ان کے ذہنوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہے،
اذان کا وقت آ گیا، اب لوگوں کو بے چینی ہو گئی، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب فقہ میں جو ہمارے آئمہ نے بتایا، اماموں نے بتایا، وہی فقہا بتاتے ہیں، کیونکہ انہی کے نائب کہلاتے ہیں. تو مسائل کو پہلے یاد کر لیجئے، کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی جھگڑا کرائے تو اس کا مطلب ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے. ہر چیز کا حل موجود ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اول نماز یعنی اول فضیلت کا وقت نماز میں ترک ہو گیا ہے تو اس کے بھی ازالہ ہو سکتا ہے، ریکوری ہو سکتی ہے اس کی بھی، اس کے بارے میں بتایا ہے. اب لوگ اسی میں بے چینی ہو جاتی ہے ان کو، اور اس کے بعد وہ کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ وہ کرتے ہیں. اب ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، اسی لکھنؤ کی بات بتا رہا ہوں، وزیر گنج میں، اور اس میں بہت بڑے ایک ذاکر تھے کہ جن کو خطیب الایمان کہا جاتا ہے. ان کا چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر، اور وہ کثرت سے مجلسیں تو پڑھتے ہی تھے. وزیر گنج میں جو مجلس پڑھ رہے تھے اس میں نماز مغربین کا وقت قریب تھا. اب انہوں نے مجلس شروع کیا، وہ تاخیر ہو گئی، مجلس تاخیر سے شروع ہوئی. تو اب اہل سنت کے اذانوں کا وقت آ گیا اور اذان شروع ہو گئی. 2-4 اس میں اسی وقت اٹھ گئے، جبکہ 7 منٹ کا فرق ہے اہل سنت اور اہل تشیع حضرات میں. آپ کو رمضان میں پتہ چل جاتے سر. تو وہ نماز کا وقت آیا، اذان شروع ہو گئی. کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت، وہ جملہ یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں انہوں نے اگر اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی نماز کو ترک کیا ہوگا تو وہ اٹھ کے نہیں جا سکتا، اپنا ذاتی مقام. اور ایسا بہرا ہوتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو اول وقت کہاں پڑھ پاتے؟ تو کیا ہم فضیلت سے محروم ہو گئے؟ فضیلت سے محروم نہیں ہوتے. کیا مجلس سے اٹھ کے وہ جا سکتا ہے کہ جو اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی نہ گیا ہو؟ اکثر کیا لوگ ہر روز فضیلت نماز پڑھتے ہیں، لیکن فضیلت کسی نہ کسی دن، مہینے میں، سال میں ترک ہو ہی جاتی ہے. اچھا فضیلت ترک ہو گئی تو کیا وہ اس سے ہم محروم ہو گئے؟ نہیں، محروم نہیں ہوئے، کیونکہ یہ فقہ جعفریہ ہے. ایک ایک مسئلے کا اس میں حل بتایا گیا ہے. ابھی سب کا حل معلوم ہے. حل کیا ہے؟ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سرکاری نوکریوں میں ہیں اور ہندوستان کے ماحول میں رہ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی الگ بات ہے، اسلامی ممالک کی الگ بات ہے، لیکن غیر اسلامی ممالک جس میں سب سے پہلے ہم ہندوستان کو سمجھتے ہیں، یہیں پلے بڑھے، یہاں اگر سرکاری نوکریوں میں ہیں تو اول وقت نماز ترک ہو ہی جاتا ہے ظہرین کا، کیونکہ امام باڑے وہاں سے دور ہیں آفس سے. جب تک آئیں گے جائیں گے سارا وقت وہ نکل جائے گا لنچ کا جو ہوتا ہے ہوم ٹائم. تو اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر آ کے سب سے پہلے کرتا پاجامہ پہنتے، لباس چینج کر اس کا وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا وہ لوگ ہمیشہ نوکری کی وجہ سے اول وقت اور وہ فضیلت کا وقت کیا ترک ہو گیا تو کیا وہ سے محروم ہو گئے؟ نہیں ہوئے محروم، کیونکہ اس کا حل بتایا گیا ہے. حل آپ یاد رکھیے گا، کہیں بھی رہیں گے آپ تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. احادیث میں آیا ہے کہ اگر کسی سے اول وقت ترک ہو جائے تو جس وقت بھی وہ مثلا ظہرین میں آفس والا نہیں پہنچ پایا مسجد، اب جب جس وقت بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے وہ اذان دے، اس کے بعد پھر وہ اقامت کہے، یعنی دوبارہ اذان دے اور اقامت کہے. اذان دے گا تو ایک صف ملائکہ کی کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد جب اقامت کرے گا تو دوسری صف لگ جائے گی. اب 2 صفیں لگی ہوئی ہیں، جماعت بھی موجود ہے، اور اس کا ثواب جو ہے یعنی فضیلت کے وقت نماز پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں غیر معصوم ہے، یہاں معصوم فرشتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بھئی سفر کے لیے مثلا مجلس پڑھنے کہیں گئے اور فضیلت کے وقت ہمارا خود نکل جاتا ہے. اب ٹرین ہے اس کو تو روکا نہیں جا سکتا. وہ جو احکام دیے ہیں کہ اگر سفر میں ہے تو کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے،
اگر اس کا بھی موقع نہ ملا تو بھائی ٹرین اس میں کیا ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ٹرین جس اسٹیشن پہ ہوگی وہاں آپ قبلے کا پتہ لگا لیجیے، مغلطی لے کے چلی وہ قبلہ نما، اور اس کے بعد آپ جو ہے ٹرین اب کھڑی ہوئی ہے، اب اس میں آپ نے قبلے کا کر لیا، وضو کیجیے، اس کے بعد اپنی سیٹ پہ آ جائیے، اپنی چادر بچھائیے اور قبلے کے رخ پہ شروع ہوئے۔ اگر اب وہ ٹرین چلی تو آپ کی نماز میں اشکال نہیں ہے، نماز آپ کی اوپر ہی ہو جائے گی، اور قبلہ نما ہے وہ تو بتا ہی دے گا، جیسے ایک ختم ہو تو اگلے اسٹیشن پہ رکے تو آپ دوسری پڑھ لیجیے۔ جس وقت آپ نماز شروع کریں اس وقت ٹرین کا کھڑا رہنا ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وہ سب، یہ ہر حالت کے ہر کنڈیشن میں نماز پڑھنے کے سارے احکام ہیں۔ تو نہ اول وقت کسی سے فضیلت چھٹتی ہے اور اس کا ازالہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے فقہاء و مراجع کرام کے جنہوں نے ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی مفصل اور بہت قربانیاں دے کے، اور یہی نہیں جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں لمع، 6 دن میں لمع زندان میں لکھی گئی، شہید اول نے لکھی، پچھلے سال کی کسی مجلس میں تذکرہ کیا تھا ہم نے ہی، 6 دن میں، اور جانتے کیسے لکھی؟ زندان میں نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا، وہاں کون تھا دینے والا؟ تو ایسے ہی ردی والا کاغذ انہوں نے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ایک الومنیم کی پٹی کا قلم بنایا، انک تو تھی نہیں، روشنائی تھی نہیں، تو انہوں نے اپنے خون سے لکھی ہے، اپنے چبو چبو کے خون سے کتاب لکھی۔ کیا خلوص رہا ہوگا علماء کا، اللہ اکبر! ہم لوگ طالب علم کیا ان کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایسے ایسے فقہ جعفریہ کو پھیلایا گیا۔ ہاں عزیزو، یہی نہیں کہ فقہی بلکہ تمام گوشوں کو سارے علماء نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں جس گوشے پہ یعنی جس چیز پر کم کام ہو رہا ہے اس پہ ان لوگوں نے کام کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری پہ کام نہیں کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے فقہ پہ بھی کام کیا ہے، عزاداری پہ بھی کام کیا، اور کربلا بھی لے کے چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک ہی موضوع پہ فقہ و اصولی پہ کام کیا ہو، زیادہ تر فقہ و اصول پہ کام ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عزائے حسین کا بھی انعقاد کیا، اور اس پہ بھی بڑی مفصل اور خود پریکٹیکل کر کے بتایا۔ آیت اللہ علیہ السلام خوئی صاحب، گرمیاں ہیں وہ بھی عرب کی گرمی، یعنی عراق کی گرمی، اور اس میں ان کے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا، ماہ محرم تھا، پہلی مجلس جو پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا سیاہ لباس، امامہ تو سیاہ تھا ہی، موسوی سادات تھے، ابا بھی سیاہ تھی، قبا بھی سیاہ تھی، اندر کرتا بھی سیاہ تھا ان کا، یہاں تک کہ اس تیز گرمی میں ان کے موزے بھی سیاہ تھے، موزے بھی سیاہ پہنے ہوئے تھے، اور مجلس انہوں نے پڑھی 1 گھنٹے کی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کو گھیرا۔ دیکھیے اس سے سبق لینے والا ہے طالب علموں کو بھی، علماء کو بھی، آیات اعظام سے سبق لینے والا، اور ہم تمام مومنین کو، کہ اتنی گرمی، وہ بھی عراق کی گرمی ہے۔ میر حدیث نے نظم کیا ہے کہ روز عاشورہ کتنی گرمی تھی، اللہ اکبر! اگر چنا بھی رکھ دیا جاتا تو بھن جاتا، لیکن عراق کی گرمی مشہور ہے، عراق کی گرمی آج بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہم گئے تھے زیارت کے لیے 1995 میں، ہم نے دیکھا وہاں کتنی گرمی ہوتی، اللہ اکبر! جبکہ نومبر کا مہینہ تھا، اور وہاں کا موسم کا الگ سسٹم ہے، یہاں کا الگ ہے۔ اب وہ آیت اللہ العظمی خوئی صاحب، ابو القاسم خوئی، مجلس پڑھ رہے ہیں، اور مجلس پڑھنے کے بعد شاگردوں نے ان کو گھیر لیا کہ اتنی گرمی میں بھی آپ موزے تک سیاہ پہنے ہوئے ہیں۔ کالے رنگ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یہ تمام شعاعیں کھینچتا ہے، اور سفید ریفلیکٹ کرتا ہے، واپس کرتا ہے۔ سفید پہنیں گے تو کم گرمی لگے گی، سیاہ پہنیں گے تو زیادہ لگے گی۔ جب یہ سوال کیا کہ اتنی گرمی میں بھی آپ سیاہ لباس اور موزے تک سیاہ پہنے ہوئے ہیں، کہا یہ غم حسین کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں تم سوال نہ کرو۔ اب شاگرد تو شاگرد ہوتا ہے، بھائی استاد سے نہیں پوچھے گا تو پھر کس سے پوچھے گا؟ وہ وہاں حسینیہ سے ساتھ ساتھ ان کے گھر تک آئے،
کہا نہیں آج ہم یہ معلوم کر کے جائیں گے کہ آپ یہ اتنی گرمی میں بھی سیاہ لباس کیوں پہنے. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک منت مانی گئی تھی, منت. اللہ اکبر. کہا کیا؟ کہا میرے والد بھی ذاکر امام حسین تھے لیکن آیت اللہ نہیں تھے, بہت مشہور ذاکر تھے, جیسے پاکستان کے عرفان حیدر آبادی صاحب, طالب جوہری صاحب, ایسے وہ بھی تھے. لیکن طالب جوہری صاحب پڑھے ہوئے تھے, وہ پڑھے لکھے, وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ذاکر تھے, ابوالحسن خوئی صاحب کے والد. تو کہا کہ میرے والد بہت مشہور ذاکر تھے, لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے. ان کے یہاں 7 بیٹے ہوئے, یعنی میرے 7 بھائی ہوئے, اور سب کا بچپنے میں انتقال ہو گیا. اولاد ہوتی تھی, جیتی نہیں تھی. کہ ایک دن ایک کوئی معظمہ ان کے گھر میں آئی, مومنہ آئی گھر میں. اس کے بعد کہا میرے والد سے کہا انہوں نے کہ ایسا ہے کہ تم 8 محرم کو جو حاضری ہوتی ہے اس میں بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا حاضری, اب وہ حاضری یہاں والی حاضری تو ہوتی نہیں تھی. ایک حاضری کا مطلب ہے کم سے کم 6 دیغیں, عراق کا جو دستور ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں, میں ہم کہاں سے کریں؟ کہنے نہیں آپ مان لیجئے, حضرت آپ کو عطا کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم اگر مانیں گے تو پورا کرنا پڑے گا, واجب ہے, کیونکہ نذورات کا پورا کرنا بھی واجب ہے ویسے. اب کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو 7 بیٹے ہوئے اور ختم ہو گئے. کہنے نہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مان لیجئے اور انشاءاللہ جس کی نظر مانیں گے وہی پوری بھی کروائیں گے. تو انہوں نے مان لی. اپنی زوجہ سے آ کے کہا کہ ایسی سی ایک مومنہ آئی تھی, وہ کہہ کے گئی کہ وہ حضرت کی نظر مان لیجیے. وہ کہا کہ یہ تو ہمارے بھی کئی بار خیال آیا لیکن ہم لوگوں کے حالات ایسے نہیں ہیں. تو دیکھیے خواتین بھی ایسی ہونا چاہیے, مائیں بہنیں بھی ایسی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کہا کہ آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو آپ اس منت کی ذمہ داری اپنی گردن پہ نہ لیجیے, میں لیتی ہوں. تو میں آپ کی طرف سے منت مانتا ہوں کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو ہر سال اس کا اضافہ اور کر دیں گے. جنرل یہ کہاں تھی, اس کا اضافہ اور کر دیں گے. کہا کہ میں منت مانے لے رہی ہوں. منت مان لی, کہا اسی سال میں پیدا ہوا. عبد اللہ صاحب خوش صاحب خود بتا رہے کہ میرے باپ نے منت مانی اور 8ویں اولاد اللہ نے عطا کی مجھے, اور ایسی اولاد عطا کی کہ فقہات کے آخری درجے پہ فائز تھا. یہ ہے کرم امام حسین و حضرت عباس. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہاں عزیزو, ہم لوگ آج کافی وقت لے لیا آپ کا, انشاءاللہ ایسے ہی قسطوں میں آپ کی خدمت میں وہ واقعات پیش کروں گا جس سے محبت حسین بڑھے, عزاداری کو فروغ حاصل. اور یہ ساری مثالیں ہم لوگوں کے لیے. ہاں عزیزو, جو منت پوری کرتا ہے وہ مذہب و ملت نہیں دیکھتا. یہ نہیں کہ صرف امام حسین ہیں تو صرف شیعوں کے منتوں کو پورا کریں گے. جو بھی صدق دل سے ان کے در پہ آ جائے اس کی منت پوری ہو جاتی. ہاں عزیزو, جس گھرانے نے شفاءیں بخشی, جس گھرانے نے اولادیں بخشی, بے اولاد کو اولاد دی, مریضوں کو شفا دی, وہی خانوادہ کربلا کے میدان میں ہے. عزیزوں کل 4 محرم تھی. آپ کو معلوم ہے 4 محرم کو کس کا لشکر آیا تھا؟ خدا لعنت کرے شمر جوشر پہ. 4 کو محرم کی جب شمر لئی آیا, حضرت کی شہادت کا ہر ایک کو یقین آیا. ہاں عزیزو, آج 5ویں محرم ہے. آج کے دن آپ جناب رباب کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں. آج علی اصغر کا ماتم ہے. ہاں عزیزوں, شہادت عظمیٰ ہے یہ بھی, کیونکہ 3 باب الحوائج ہیں. ایک ہمارے آپ کے 7ویں امام, دوسرے مولا ابو الفضل عباس,
اور تیسرے باب الحوائج کا نام ہے علی الاصغر۔ عزیزو جب کبھی بھی دعا پوری نہ ہو رہی ہو، ایک مرتبہ امام بارگاہ میں آئیے گا، درگاہ میں آئیے گا، جھولے کو پکڑ کر دعا کیجیے گا، اے باب الحوائج علی اصغر ہماری مدد کے لیے آئیے۔ ہاں عزیزوں، انسانیت قتل ہوئی ہے اور انسانیت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا کربلا میں۔ انسانیت کا کیا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب رباب کے اسلال کی شہادت نے کربلا کو اور سرخ رو کر دیا۔ ہاں عزیزوں، تا ابد زندہ رہے گا مامتا کا شاہکار، تا ابد زندہ رہے گا مامتا کا شاہکار۔ ارے کوئی بھی آغوش ہو تڑپے گی اصغر کے لیے، کسی بھی مذہب و ملت کی کوئی بھی ماں ہو اگر علی اصغر کے مصائب سنتی ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، ایک اور مظلومی کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ عمر شریف آپ کو معلوم ہے 10ویں رجب سن 60 ہجری کو علی اصغر پیدا ہوئے۔ 28 رجب کو یہ قافلہ نکلا، یعنی جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو علی اصغر کی عمر صرف اور صرف 18 دن تھی۔ ہاں عزیزوں، یہ 18 کا ہنسا 2 سگے بھائیوں کو راس نہ آیا، ایک علی اصغر کو، ایک علی اکبر کو۔ علی اصغر کو 18واں دن مدینے میں راس نہ آیا اور سفر کربلا کے لیے نکلے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ علی اکبر کو عمر کا 18واں سال راس نہ آیا اور یہ دونوں بھائی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ہاں عزیزوں، آپ 10 رجب سے اور 10ویں محرم تک جوڑیے تو 6 مہینے بنتے ہیں۔ 6 مہینے کی عمر تھی علی اصغر کی۔ ہاں عزیزوں، کیا شاعر نے خوب کہا ہے، 6 مہینے کی عمر ہے، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ سفر حسینی 6 مہینے کا تھا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ ہاں عزیزوں، حسین کربلا کے میدان میں بوقت عصر لے کر آئے، ایک تیر سنسنایا، گلوئے علی اصغر پہ لگا، ایک مرتبہ چلو میں خون لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا۔ عزیزوں، کوئی باپ ہوتا ہے، اس کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، بس آخری فقرے ہیں، مجلس تمام ہے۔ عزیزوں، جب بیٹا کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ سے پوچھئے کہ کیا ارمان ہوتے ہیں بچے کے لیے، اس کی ماں سے پوچھئے اس کے بیٹے کے لیے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ باپ کا یہی تو ارمان ہوتا ہے کہ جلد از جلد میرا بچہ بڑا ہو کر میرے قد کے برابر اس کا قد ہو جائے، میرے پیر کے برابر اس کا پیر ہو جائے، یہ فطرت انسانی ہے۔ ہاں عزیزوں، جب علی اصغر پیدا ہوئے تو اس وقت ذرا تصور کیجئے حسین کے کیا ارمان رہے ہوں گے، بی بی رباب کے کیا ارمان رہے ہوں گے۔ ہاں عزیزوں، 6 مہینے کا سفر، علی اصغر کی عمر 6 مہینے میں گزر گئی، سفر میں گزر گئی علی اصغر کی عمر، اور اس کے بعد یہی جذبات حسین کے دل میں تھے، حسین کے ارمان یہی تھے کہ علی اصغر جلد بڑے ہو جائیں، ان کا قد ہمارے قد کے برابر ہو جائے، ان کی سیرت ہماری سیرت کے برابر ہو جائے۔ لیکن جب بوقت عصر تیر لگ گیا، خون کو چہرے پہ ملا، تو اس وقت حسین کے کیا تاثر ہوں گے۔ سارے حسین کے ارمان پامال کر دیے گئے، بی بی رباب کی ماں کے تمام ارمان پامال کر دیے گئے۔ بی بی رباب جیسی ماں علی اصغر کے انتظار میں بیٹھی ہے، حسین خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس منظر کو شاعر نے اس منظر کو پیش کیا۔ عزیزوں،
ایک مرتبہ شاعر نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے 2 مصرے کہے. ہاں عزیزو وہ 2 مصرے سن لیجئے اور مجلس تمام ہے. اپنے چہرے پر لہو مل کر کہا شبیر نے، اپنے چہرے پر لہو مل کر کہا شبیر نے، آج اصغر بھی میرے قد کے برابر ہو گئے. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضيت.